مریم احتشام اور ٹیم کی جانب سے عربی زبان حساب کتاب ہے العربیۃ بین یدیک جلد دوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں چند دعاؤں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین انما الاعمال بالنیات اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک الکریم۔ یا اللہ ہمارے تمام اعمال صرف اپنے لیے خالص کر لیجیے۔ آئیے درس دیکھتے ہیں۔ ازدواجی زندگی، درس نمبر 3، ازدواجی زندگی، الوحدۃ الثالثہ الحیاۃ الزوجیۃ، سبق نمبر 3.2۔ آئیے درس دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 55 سے۔ هل تحدث مشکلات بین الزوجین، یہاں درس سے ریلیٹڈ کچھ کویشچنس ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ هل تحدث مشکلات بین الزوجین، نمبر 2، لماذا تحدث المشکلات بین الزوجین، نمبر 3، من علیہ حل مشکلات البیت والاسرہ ولماذا، نمبر 4، متى یقع الطلاق بین الزوجین۔ سوال نمبر 1، کیا جوڑوں کے درمیان مشکلات ہوتی ہیں؟ سوال نمبر 2، جوڑوں کے درمیان مشکلات کیوں ہوتی ہیں؟ سوال نمبر 3، گھر اور فیملی کی مشکلات کو حل کرنا کس کے ذمہ ہے، کیوں؟ اور سوال نمبر 4، جوڑوں کے درمیان طلاق کب ہوتی ہے؟ آئیے درس پڑھتے ہیں۔ الدرس، هل تحدث مشکلات بین الزوجین؟ فی الحیاۃ الزوجیۃ خیر کثیر للزوج وللزوجة وللأولاد، ومع ذلك تظهر أحيانا بعض المشكلات في حياة الزوجين. علينا أن نعرف هذه الحقيقة قبل الزواج. نعم، قد تحدث خلافات بين الزوجين، وليست هذه هي المشكلة، وإنما المشكلة أن نعجز عن حل تلك المشكلات. يعتقد كثير من الشباب أن الحياة الزوجية بلا مشكلات، فإذا قابلوا مشكلة ثاروا وفكروا في الطلاق. على الشباب أن يعرفوا أن الحياة الزوجية رحلة طويلة، وأن السبيل إلى النجاح في الحياة الزوجية هو الحوار۔ آئیے نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ هل تحدث مشکلات بین الزوجین، الحیاۃ الزوجیہ شادی شدہ زندگی یا ازدواجی زندگی، الزوج شوہر، الزوجہ بیوی، تظہر ظاہر ہونا، احیانا کبھی کبھی، الزوجین جوڑے، نعرف ہم جانتے ہیں، خلافات اختلافات، نعجز عن حل ہم حل کرنے سے عاجز ہیں، یعتقد وہ یقین رکھتا ہے، الشباب جوان نسل، قابلو وہ ملے یا سامنا کیے، تارو انہوں نے جواب دیا، فکرو انہوں نے سوچا، الطلاق طلاق، رحلۃ طویلہ لمبا سفر، السبیل راستہ، الحوار ڈسکشن یا بات چیت۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ هل تحدث مشکلات بین الزوجین، کیا جوڑوں کے درمیان مسئلے ہوتے ہیں؟ فی الحیاۃ الزوجیہ شادی شدہ زندگی میں، خیر کثیر بہت خیر ہے، للزوج شوہر کے لیے، وللزوجہ بیوی کے لیے، وللاولاد اور اولاد کے لیے۔ شادی شدہ زندگی میں شوہر اور بیوی اور بچوں کے لیے بہت خیر ہے۔ ومع ذالک اور اس کے ساتھ، تظہر ظاہر ہوتا ہے، احیانا کبھی کبھی، بعض المشکلات کچھ مشاکل یا مشکلات، فی حیات الزوجین زوجین کی حیات میں، تاہم اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی جوڑے کی زندگی میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ علینا ہم پر، ان نعرف کہ ہم جانیں، هذه الحقیقہ اس حقیقت کو، قبل الزواج شادی سے پہلے۔
ہمیں شادی سے پہلے اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے. نعم ہاں قد تحدث خلافات بین الزوجین. جی ہاں جوڑوں کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں. ولیست ہذہ اور یہ نہیں ہی المشکلہ کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. وانما المشکلہ اور اصل مسئلہ یہ ہے ان نعجز عن حل تلک المشکلات کہ ہم عاجز ہیں عن حل کہ اس کا حل کریں تلک المشکلات ان مشاکل کا. اور یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان اختلافات کو حل کرنے سے عاجز ہیں. یعتقد کثیر من الشباب بہت سے نوجوان لوگ اس بات کا یقین کرتے ہیں ان الحیات الزوجیہ کہ شادی شدہ زندگی بلا مشکلات کے بغیر مشاکل کے ہوگی. بہت سے نوجوان لوگ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی مشکلات کے بغیر ہے. فَإِذَا قَابَلُوا اور جب سامنا ہوتا ہے مشاکل کا سارو وہ جواب دیتے ہیں وَفَكَّرُوا فِي الطَّلَاقِ اور طلاق کے بارے میں سوچتے ہیں. لہٰذا اگر وہ کسی بھی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں اور طلاق کے بارے میں سوچتے ہیں. علی الشبابی شباب پر ان یعرفوا کہ وہ جانیں ان الحیات الزوجیہ کہ شادی شدہ زندگی رحلۃ طویلہ ایک لمبا سفر ہے. وان السبیل اور اس کا راستہ الی النجاح کی طرف فی حیات الزوجیہ شادی شدہ زندگی میں هو الحوار کہ وہ بات چیت ہے. نوجوانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ شادی شدہ زندگی ایک طویل سفر ہے اور شادی شدہ زندگی میں کامیابی کا راستہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا ہے. آئیے درس کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں. لماذا تحدث مشکلات بین الزوجین من وقت لآخر يعود السبب إلى وجود اختلافات كثيرة بين شخصية الرجل وشخصية المرأة وتظهر هذه الاختلافات بعد مرحلة الطفولة وتزيد في مرحلة الشباب. فالرجل يحب أشياء لا تحبها المرأة والمرأة تحب أشياء لا يحبها الرجل. وعندما تظهر المشكلات في الحياة الزوجية يأخذ الزوجان في الشكوى. يشكو الزوج فيقول زوجتي لا تستمع إلي وتتكلم مع صديقاتها في الهاتف كثيرا وتذهب إلى السوق كثيرا وتشتري أشياء لا نحتاج إليها. وتشكو الزوجة فتقول زوجي يتكلم طول الوقت في السياسة والرياضة ويقضي وقتا طويلا خارج البيت وعندما يكون في البيت يقضي الوقت في قراءة الصحف والمجلات أو مع الحاسوب. آئیے الفاظ دیکھتے ہیں. تحدث واقع ہونا من وقت لآخر وقتاً فوقتاً يعود واپس ہونا یا لوٹنا السبب سبب وجہ شخصیت شخصیت مرحلۃ مرحلہ الطفولہ بچپن تزید زیادتی یا اضافہ یحب وہ محبت کرتا ہے اشیاء چیزیں المرأہ عورت. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. لماذا تحدث مشکلات بین الزوجین من وقتاً لآخر وقتاً فوقتاً جوڑوں کے درمیان مسائل کیوں ہوتے ہیں. یعود السبب سبب لوٹتا ہے الی وجود اختلاف کثیرۃ وجہ لوٹتی ہے مرد کی شخصیت اور عورت کی شخصیت کے درمیان بہت سے اختلافات موجود ہیں. الی وجود اختلاف کا ہونا کثیرۃ بہت بین درمیان شخصیت الرجل آدمی کی شخصیت
اور شخصیت المرأة عورت کی شخصیت کے درمیان. وتظہر هذه اختلافات اور ظاہر ہوتے ہیں یہ اختلافات بعد مرحلۃ الطفولہ بچپن کے بعد. وتزید فی مرحلۃ الشباب اور اضافہ پاتے ہیں جوانی میں. بچپن کے بعد ان اختلافات کا ظہور ہوتا ہے اور جوانی کے زمانے میں اضافہ ہوتا ہے. فالرجل یحب پس آدمی پسند کرتا ہے اشیاء ایسی چیزیں لا تحبها المرأة جو عورت پسند نہیں کرتی. والمرأة اور عورت تحب اشیاء پسند کرتی ہے چیزیں لا يحبها الرجل جو آدمی پسند نہیں کرتا. مرد ایسی چیزوں سے محبت کرتا ہے جو عورتیں پسند نہیں کرتی ہیں اور عورتیں ایسی چیزوں سے محبت کرتی ہیں جو مرد پسند نہیں کرتا. نئے الفاظ دیکھتے ہیں. عندما جب یاخذ لینا یا اخذ کرنا الشکوہ شکایت یشکو وہ شکوہ کرتا ہے اور تشکو وہ شکوہ کرتی ہے. لا تستمع الی وہ میری بات نہیں سنتی. یتکلم وہ بات کرتا ہے تتکلم وہ بات کرتی ہے. الہاتف ٹیلی فون. السوق بازار. تشتری وہ خریدتی ہے. لا نحتاج جو ضرورت نہیں. السیاسہ سیاست. الریاضہ کھیل. یقضی وہ خرچ کرتا ہے. وقتاً طویلاً لمبا وقت. خارج البیت گھر کے باہر. قراءۃ الصحف اخبار پڑھنا. المجلات رسالہ. مع الحاسوب کمپیوٹر کے ساتھ. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. وعندما تظہر المشکلات اور جب مشکلات ظاہر ہوتے ہیں فی الحیات الزوجیہ شادی شدہ زندگی میں. یاخذ الزوجان زوجان شکوہ کرنے لگتے ہیں. یاخذ جب شادی شدہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو دونوں شکوہ کرنے لگتے ہیں. یشکو الزوج فیقول مرد شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے زوجتی لا تستمع الی میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی. وتتکلم اور بات کرتی ہے مع صدیقاتها اس کے دوستوں سے. فی الہاتف کثیرا فون پر بہت زیادہ. بتذهب الى السوق کثیرا اور سوق بازار کی طرف بہت زیادہ جاتی ہے. وتشتری اشیاء اور خریدتی ہے چیزیں لا نحتاج الیہا جس کی ضرورت نہیں ہوتی. شوہر شکوہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں سنتی. اپنے دوستوں سے ٹیلی فون پر بہت زیادہ بات کرتی ہے. وہ بہت زیادہ بازار جاتی ہے اور وہ چیزیں خریدتی ہے جن کی ضرورت نہیں ہوتی. وتشکو الزوجۃ فیقول بیوی شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے زوجی میرا شوہر یتکلم طول الوقت ہر وقت. یتکلم بات چیت کرتا ہے. فی السیاسہ سیاست کے بارے میں. والریاضہ اور کھیل کے بارے میں. ویقضی وقتاً طویلاً اور لمبا وقت خرچ کرتا ہے. خارج البیت گھر کے باہر. وعندما یکون اور جب فی البیت گھر میں ہوتا ہے. یقضی الوقت اپنا وقت خرچ کرتا ہے. فی قراءۃ الصحف نیوز پیپر پڑھنے میں اخبار پڑھنے میں. والمجلات اور میگزین میں. او مع الحاسوب یا کمپیوٹر کے ساتھ. بیوی شکوہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا شوہر ہر وقت سیاست اور کھیلوں کی بات کرتا ہے. اپنا زیادہ وقت گھر کے باہر گزارتا ہے اور جب گھر پر ہوتا ہے تو اپنا وقت اخبار اور رسالے پڑھنے میں اور کمپیوٹر کے ساتھ گزارتا ہے. آئیے گرامر کے کچھ نوٹس دیکھتے ہیں. ملاحظۃ النحویہ. المذکر والمؤنث مذکر اور مؤنث. الاسم قسمان مذکر و مؤنث. اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں مذکر اور مؤنث. الاسم المذکر ما دل على الذکر من انسان او حیوان او غیر ذلك. اسم ہر وہ چیز جو انسانوں اور جانوروں یا اس جیسی چیزوں میں نر ہے.
الاسم المؤنث ما دل على الأنثى من انسان او حیوان او غیر ذلك. مؤنث اسم ہر وہ چیز جو انسانوں اور جانوروں اور اس جیسی میں مادہ ہے. من علامات التانیث التاء المربوطہ. مؤنث اسم کی نشانی ہے تاء المربوطہ، چھوٹا تا گول تا. ادرس ولاحظ، پڑھیں اور سمجھیں. یہاں مذکر اور مؤنث کے چند اگزامپل دیے ہوئے ہیں. مذکر رجل، زوج، طویل، کثیر، وقت، ہاتف، سوق، بیت، طبیب. مؤنث امرأۃ، زوجۃ، طویلۃ، کثیرۃ، رحلۃ، ریاضۃ، قراءۃ، مدرسۃ، طبیبۃ. تو ہم نے دیکھا کہ مؤنث میں لفظ کے اخیر میں گولتا موجود ہوتا ہے. آئیے حدیث نمبر 7 دیکھتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پسند کرے اس کے بھائی کے لیے جو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے. لا نہیں، یؤمن وہ مومن ہو سکتا، احدکم تم میں سے، حتی یہاں تک کہ، یحب وہ پسند کرے، لأخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما جو، لنفسہ اپنے آپ کے لیے. صحیح البخاری. الحمدللہ ہم نے آج کا سبق ختم کر لیا ہے. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. مع السلامہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.